إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدنی علما. معزز حاضرین جمعہ، ہر قسم کی حمد و ثنا اس ذات پاک کے لیے جو ہم سب کا تنہا خالق، مالک، رازق، مربی و پالنہار ہے. بعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص ہم سب کے پیارے حبیب امام الانبیاء، محسن انسانیت، رحمت للعالمین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ہر دل عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہن،
معاف کر دینا کسی کو، درگزر کر دینا، یہ حسن اخلاق کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ نرم دلی، حسن معاملہ، یہ صاف اور شفاف دل کی پہچان ہے۔ کوئی بھی نرم دل انسان، جو نرم دل کا انسان ہوتا ہے، رحم دل ہوتا ہے، اس کا دل صاف و شفاف ہوتا ہے۔ اس کے دل میں دشمنی، عداوت، بغض، بدلہ لینے کا انتقام، وہ جذبہ سے اس کا دل خالی ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہی دل سب سے زیادہ پسند ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قیامت کے دن نہ تو اس کا مال نفع دے گا، نہ تو اس کی اولاد، مگر جو قلب سلیم لے کر آئے گا۔ قلب سلیم وہ دل جو دشمنی سے پاک ہو، وہ دل جو بغض سے پاک ہو، وہ دل جو حسد سے پاک ہو، اس دل کو قلب سلیم کہتے ہیں۔ تو نرم دل، یہ صاف و شفاف دل کی پہچان ہے۔ معاف کر دینا، درگزر کر دینا، یہ بہت ہی فضیلت والا کام اور مبارک کام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی سیرت کے اس پہلو کو بڑے ہی مؤثر انداز میں بیان فرمایا۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہ ان کے بھائیوں نے حسد میں، ان کے بھائیوں کے دل میں جب حسد کی آگ لگی تو یوسف علیہ السلام کو لے جا کے کنویں میں پھینک دیا۔ انہوں نے غلامی کی زندگی بسر کی، کتنی تکلیفیں اٹھائی، مصیبتیں اٹھائی، پریشانیاں اٹھائی، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا جب یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے۔ مصر کی حکومت جب آپ کے ہاتھوں میں ہے، یوسف علیہ السلام کے وہی بھائی لوگ لاچار، بے بس، بدحال آتے ہیں اور ڈرے ہوئے ہیں۔ آج تو ہمارے بھائی کو سارے کارنامے معلوم ہو گئے ہیں اور ہمارا بھائی آج بادشاہ بن گیا ہے، بہت ہی شرمندہ ہے۔ وہ ڈرے ہوئے کہ آج تو بدلہ لینے کا دن ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام تو بہت ہی نرم دل والے انسان تھے۔ وہ پیغمبر تھے، اللہ کے محبوب تھے۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کو صرف اتنا جواب دیا، قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ جاؤ، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، تم سب آزاد ہو، تم پر کوئی ملامت نہیں کریں گے۔ اور دعا بھی اپنے بھائیوں کے لیے کر رہے ہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخشے، جو تم نے غلطیاں کی ہیں، جو تم نے ہمارے ساتھ غلط کیا ہے، اللہ تمہارے گناہوں کو بخشے۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ بہت بڑا مہربان ہے۔ تو کہا لا تثریب علیہ، آج کے دن کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ غلامی کی زنجیروں میں تھے، کتنی تکلیفیں یوسف علیہ السلام نے اٹھائی، لیکن جب بادشاہ بنے تو جذب بدلہ نہیں لیا، آپ نے معاف کر دیا۔ یہ ہمارے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہے، ان کا یہ حال ہے۔ اور ہمارا حال، اگر کوئی زندگی میں ایک گالی دے دے، ہم پوری زندگی اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دل میں ہمارے یہ جذبہ ہوتا ہے بدلہ لینے کا، انتقام، کہ ہم اسے پتھر
اینٹ کا جواب پتھر سے ضرور دیں گے جب بھی موقع ملے گا، ہم اسے ذلیل اور رسوا ضرور کریں گے۔ اور یہی خوبی ہم سب کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آپ نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا، آپ نے سب کو ہمیشہ معاف کر دیا، دشمنوں کے خطاؤں کو آپ نے معاف کر دیا۔ آپ بہت ہی رحم دل انسان تھے، معاف اور درگزر کر دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بارے میں فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ محض اللہ کی رحمت سے نہ تو سخت مزاج ہیں نہ تو سخت دل ہیں، اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے چھڑ جاتے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا، جو تورات میں لکھا ہوا ہے کہ تورات میں آپ کی کیا صفات بیان ہوئی ہے؟ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہترین صفات تورات میں بھی موجود ہے۔ وہ کیا؟ لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب بالاسواق، آپ نہ تو بد اخلاق ہے نہ سخت مزاج ہے، اور آپ بازاروں میں بھی اونچی آواز سے بات نہیں کرتے ہیں، آپ لڑائی و جھگڑے نہیں کرتے۔ آج بازار کیا، ہم نے اسی نبی یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، آج بازار تو بہت بڑی بات ہے، آج مسجدیں بھی محفوظ نہیں، ہم جھگڑنے لگتے ہیں۔ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ، اور آپ نے کبھی بھی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، بلکہ معاف اور درگزر کر دیتے تھے، لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، درگزر کر دیا کرتے تھے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رحم دلی کا حال یہ ہے میرے بھائیو کہ ایک دیہاتی آیا، مسجد میں پیشاب کرنے لگا، صحابہ کرام دوڑے اسے مارنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پیشاب کر لینے دو۔ جب اس نے پیشاب کر لیا، اللہ کے نبی نے اسے سمجھایا یہ مسجد ہے، یہ پاکیزہ جگہ ہے، یہاں اللہ کے سامنے لوگ پیشانیوں کو جھکاتے ہیں، یہاں ایک اللہ کے سامنے لوگ جھکتے ہیں، یہ بہت ہی پاکیزہ جگہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ آپ نے اسے چھوڑ دیا اور صحابہ سے کہا اس پر ایک ڈول پانی بہا دو، مسجد پاک ہو جائے۔ اتنا رحم دل ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج تھے، اور ہم انہی کے امتی ہیں، انہی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ہم معاف کرنے کے لیے ایک دوسرے کو تیار نہیں ہیں۔ آج سماج اور معاشرے کے اندر جو لڑائی ہے، جو جھگڑے ہیں، جو عداوت ہے، جو دشمنی ہے، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، بدلہ لینے کا انتقام دل میں ہمیشہ ہمارے اور آپ کے رہتا ہے۔ اس لیے سماج اور معاشرہ آج پاک نہیں ہے، آج لڑائی جھگڑے، اور امت مسلمہ کے سب سے زیادہ پیسے اگر تھانے میں، تحصیل میں، کچہری میں اگر سب سے زیادہ پیسے کا آپ حساب دیکھیں گے تو مسلمانوں کے پیسے وہاں پر لگ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے نبی تو معاف کر دیا کرتے تھے، آپ نے دشمنوں کو معاف کر دیا ہے۔ مکہ کے اندر جب آپ لوگوں کو توحید کی طرف بلا رہے تھے، ایک اللہ کی دعوت دے رہے تھے، مکہ والوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ نے سوچا چلو اسی کے قریب طائف کی سرزمین پر چلتے ہیں، طائف کی سرزمین پر جاتے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
توحید کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ کے نعرے کو بلند کیا، لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی گردن جھکانے کے لائق نہیں، میں اللہ کا سچا رسول ہوں، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ وہاں کے اوباشوں نے، بدباشوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانا شروع کر دیا، اتنا پتھر برسائے کہ آپ زخمی ہو گئے، آپ خون سے لہو لہان ہو گئے، آپ کے جوتوں میں خون جم جاتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش گر جاتے ہیں، فرشتہ آتا ہے، پہاڑوں کا فرشتہ ملک الجبال آتا ہے، اے اللہ کے نبی آپ حکم دیں تو ان کو دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں پیس کر رکھ دوں، آپ حکم کریں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں رہنے دو، یہ لوگ میری باتوں کو نہیں سمجھ رہے۔ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، ہدایت کے لیے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، لوگ جانتے نہیں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی آنے والی نسلیں ضرور ایمان لائیں گی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کو بھی معاف کر دیا۔ پہاڑ کا فرشتہ، اے اللہ کے نبی آپ کہیں تو ہم ان کو پیس دیں۔ نبی اکرم نے کہا نہیں رہنے دو، یہ میری قوم کے لوگ ہیں، یہ ہمیں جانتے نہیں ہیں، ہمیں پہچانتے نہیں ہیں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، یہ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو معاف کر دیتے تھے، درگزر کر دیا کرتے تھے۔ ہم تو بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سے زیادہ نبی کو کوئی نہیں مانتا، ہم سنت کے پیروکار ہیں، لیکن جائزہ لیں کہ ہمارا پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا اخلاق کیسا ہے۔ ہمارا سگا بھائی ہے، اگر اس نے کوئی غلطی کی ہے، پوری زندگی ہم اس کے شادی بیاہ میں شرکت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سماج اور معاشرے کو پاک بنانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ ہم لوگوں کو معاف کریں، درگزر کریں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی جاتی ہے، اے اللہ کے نبی ثمامہ بن اسال کو لایا گیا، مسجد نبوی سے باندھ دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی آتے جو یمامہ کا گورنر ہے، مدینے میں آیا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، ثمامہ میری طرف نظریں اٹھا کر دیکھو، میرے چہرے کی طرف دیکھو۔ اس نے کہا ان تقتل تقتل زاد من وان تنعم تنعم لا منعم، آج مجھے مار دیا جائے گا، میرے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا ثمامہ میرے چہرے کا دیدار تو کرو۔ اس نے کہا لم ارا وجہک بہ من وجہک علی وجہ البصیرہ، کائنات میں تجھ سے زیادہ بدصورت چہرہ کسی کا میں نے نہیں دیکھا، جاؤ میں نہیں دیکھتا۔ اس نبی کے بارے میں کہا کہ کائنات میں سب سے بدصورت چہرہ، سب سے خراب چہرہ ہے، اس لیے میں نہیں دیکھتا۔ جو نبی اتنا خوبصورت کہ آج تک کسی ماں نے نہ کسی آنکھوں نے ایسا حسین وجود کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں، نہ کسی ماں نے ایسا حسین ایسا خوبصورت بچہ جنا ہی نہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنا خوبصورت صبح قیامت تک کوئی بھی انسان نہیں آ سکتا۔ جبرائیل امین بھی غیظ و غضب میں آ گئے ہوں گے، فاروق کی پیشانی سلوٹوں سے بھر گئی، تلوار کے میان پہ ہاتھ تڑپنے لگا، اشارہ ابرو ہو تو اس کی گردن اڑا دی جائے، لیکن نبی اکرم نے کہا کہ ثمامہ ٹھیک ہے، میری بستی کی طرف تو دیکھ لو، میری بستی کیسی ہے؟ کہا کائنات کی سب سے خراب بستی تمہاری بستی، یہ مدینہ ہے، میں نہیں دیکھتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ جاؤ ثمامہ کو بڑی عزت و آبرو کے ساتھ چھوڑ آؤ مدینے کے باہر، اس کو جانے دو۔ آپ نے اسے رہا کر دیا، معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ چھوڑ کر آئے، وہ دوڑتا ہوا ثمامہ بن اسال دوبارہ آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے ثمامہ میں نے تو تم کو رہا کر دیا تو چھوڑ دیا تھا۔ پھر آ گئے،
اس نے کہا اللہ کے نبی چھوڑا تب تھا آپ نے جب میں نے آپ کے چہرے کا دیدار نہیں کیا تھا، میں نے آپ کے چہرے کو دیکھ لیا، میں زندگی بھر کے لیے آپ کا غلام بن کر رہوں گا۔ میرے بھائیو، ثمامہ بن اسال نے مدینے مسجد نبوی میں کلمہ توحید کے اقرار کر لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیا۔ پتھر دل کو موم بنا کیا کرتے تھے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنے کی وجہ سے لوگ پتھر دل لوگ بھی نرم بن جایا کرتے تھے۔ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ آپ بہت ہی رحم دل تھے، نرم مزاج تھے۔ آپ نے کبھی بھی، آپ دیکھیں گے پوری زندگی آپ نے کبھی بھی کسی سے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں۔ آپ اتنا زیادہ معاف کرنے والے تھے، اتنا زیادہ معاف کرنے والے تھے کہ فتح مکہ کے موقع پر جب سوا لاکھ صحابہ کرام ساتھ میں ہیں، مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو نہایت ہی عاجزی کے ساتھ داخل ہوتے ہیں۔ کافرین مکہ ڈرے ہوئے ہیں کہ ہم ہی لوگوں نے ان پر ظلم کیا تھا، انہیں اپنے گھروں سے نکلنے پر ہم نے مجبور کر دیا تھا، آج تو ہم پکڑ لیے جائیں گے، آج تو ہم مار دیے جائیں گے۔ کافرین مکہ کاپ رہے ہیں۔ ایک صحابی نبی اکرم کے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج تو بوٹی بوٹی کر دینے کا دن ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ نبی اکرم نے کہا میرے صحابی تم غلط کہہ رہے ہو، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم و کرم کا دن ہے۔ اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم سب آزاد ہو، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ خبر دی جاتی ہے اے اللہ کے نبی، حوار ابن اسود بھی ایمان لا چکا ہے، جس نے تیر چلائی تھی، حضرت زینب اونٹنی سے گر گئی تھی، اس کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ اللہ کی نبی کے آنکھوں میں آنسو ہے۔ آپ نے کہا جاؤ، ہم نے اپنی بیٹی کے قاتل کو بھی معاف کر دیا، لیکن کہہ دینا وہ میری نظروں کے سامنے نہ آیا کرے گی، خبر نہ آیا کرے۔ خبر آتی ہے اللہ کے نبی ہندہ بھی ایمان لا چکی ہے، جس نے آپ کے چچا کی کلیجہ چبانے کی ناپاک کوشش کی تھی۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو، آپ نے کہا جاؤ میں نے ہندہ کو بھی معاف کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم، لیکن کہہ دینا وہ میری نظروں کے سامنے نہ آیا کرے گی۔ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بھی بدلہ نہیں لیا۔ میرے بھائی، حکومت ہے، بادشاہت ہے، جنہوں نے 13 سال کی مدت نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیفیں دی، بہت ستایا، حتیٰ کہ مکہ چھوڑنے پر بھی مجبور کر دیا۔ لیکن آپ نے جب آپ کی حکومت آئی، آپ کی بادشاہت آئی، آپ کے ہاتھوں میں جب حکومت ہے تو آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ آج ہم چھوٹی سی غلطی اپنے بھائی کی معاف کرنے کو تیار نہیں، اور جب معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تو چھوٹی بات کو بھی ہم بڑی بنا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا رحم دل تھے، کتنا معاف کرنے والے تھے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول، رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار، اما عائشہ پر جب زنا کی تہمت منافقوں نے اڑائی، منافقوں کے سردار ہیں، جس کا سرب سربا رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ہے، اس نے اما عائشہ پر زنا کی تہمت لگائی۔ میرے بھائیوں، لیکن جب اس کا انتقال ہوتا ہے، اس کا بیٹا، اس کے ہم نام عبداللہ، جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، وہ آتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ اپنا قمیص دے دیجئے، میں اپنے باپ کے لیے کفن بنا دوں۔ اللہ کے نبی تو رحمت للعالمین تھے، آپ رحم دل والے تھے، آپ پتھر دل نہیں تھے۔ آپ نے اپنے قمیص کو، اپنے کرتے کو دے دیا، وہ پھر آیا دوبارہ، اے اللہ کے نبی آپ جنازے کی نماز بھی پڑھا دے،
ہو سکتا ہے میرے باپ کی بخشش ہو جائے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو جاتے ہیں جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پکڑ رہے ہیں، اے اللہ کے نبی، یہ تو رئیس المنافقین ہے، اس نے اما عائشہ پر زنا کی تہمت لگائی تھی، اس نے آپ کو بہت تکلیفیں دی ہے، اس نے آپ کو بہت زیادہ دھوکہ دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، میں ابی کی جنازے کی نماز پڑھاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ کو روک دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا روکا نہیں گیا ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرتن۔ اے نبی، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، 70 مرتبہ کریں، تب بھی کوئی فائدہ نہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ابی کی بخشش 70 سے زیادہ مرتبہ جنازے کی نماز پڑھانے سے ہو جاتی ہے تو محمد الرسول اللہ اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہے۔ ایک روایت میں ہے بخاری کی کہ جنازے کی نماز آپ پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے، ایک روایت میں کہ آپ نے پڑھا دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل کو بھیجا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ آپ نماز جنازہ ان کی نہ پڑھائیے اور نہ ان کی قبروں پر کھڑے ہوئے، اس لیے کہ ان کی موت کفر اور شرک کی حالت میں ہوئی ہے، یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے۔ میرے بھائیوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا صبر والے تھے، کتنا زیادہ آپ کے اندر صبر کا مادہ تھا، رحم دلی کا مادہ کتنا زیادہ تھا، کتنا نرم مزاج تھے۔ آپ کی بیوی پر زنا کی تہمت لگانے والے کی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے، آپ نے اپنے کرتے کو دے دیا کفن بنانے کے لیے۔ یہ ہمارے نبی اس طرح نرم مزاج تھے، لوگوں کو معاف اور درگزر کر دیا کرتے تھے۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، معاف کرنے کے بہت سے فوائد بھی، ان میں سے ایک دو فائدہ بتا کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ معاف کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ معاف کرنے والا اللہ کی نظر میں بہت محبوب ہے، اللہ کی محبت اسے حاصل ہوتی ہے، اور جو شخص اللہ کا محبوب بن جائے یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ جو لوگ غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ ان نیکوکاروں سے محبت کرنے لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب بن جاتا ہے۔ پھر اللہ بلاتا ہے، نبی اکرم نے فرمایا جبرائیل کو کہ میں اس فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، آسمان میں منادی اعلان لگاتے ہیں، فرشتے تم لوگ اس سے محبت کرو۔ اس لیے اس بندے سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے، حتیٰ کہ آسمان کے تمام فرشتوں کی نظر میں وہ بندہ محبوب بن جاتا ہے، اور جب وہ آسمان کے فرشتوں کی نظر میں بھی محبوب بن جاتا ہے تو زمین والوں کے دلوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی محبت ڈال دیتا ہے۔ دوسرا فائدہ، اور یہ اخیر ہے خطبے کا، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہم جب کسی اپنے بندے کو، کوئی ہمارا بھائی ہے وہ ہمیں دکھ دیتا ہے، کسی سے کہو کہ آپ فلاں کو معاف کر دو، کہتے بڑی تکلیف ہے اس نے دی ہے، بہت دکھ دیا ہے۔ اگر آپ کو کسی بھائی نے دکھ دیا ہے، کسی نے تکلیف دی ہے، آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، عز و اقارب ہے، محلے کا ہے، اس نے بڑی دکھ دی ہے، آپ کو بڑی تکلیفیں دی ہے، آپ اسے اللہ کے لیے معاف کر دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کر دینا چاہیے۔ کیا تم لوگ نہیں چاہتے ہو کہ تم اپنے بھائی کو معاف کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ کیا تم لوگ نہیں چاہتے ہو؟ اللہ نے کہا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بن جاؤ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ ہم اور آپ کتنے خطا کار ہیں، کتنے گنہگار ہیں، سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہمارا کوئی بھائی ہمیں دکھ دے، ہمیں تکلیف دے، ہمیں پریشان کرے، ہم اللہ کے لیے اسے معاف کر دے، اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف کر دے گا اور
اگر ہماری خطائیں معاف ہو جاتی ہے، موت آتی ہے، ہماری خطائیں کم ہوتی ہیں، ظاہر بات ہے قیامت کے دن بھی وہ ہمارے اور آپ کے کام آئے۔ پتھر دل لوگ جو انتقام لینے کا جذبہ رکھتے ہو، بڑی بہادری سمجھتے ہیں، وہ در حقیقت اللہ کی نظر میں وہ بیوقوف لوگ ہیں، وہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول معلوم ہے آپ کو؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ ایک رشتہ دار تھے حضرت مستہ رضی اللہ عنہ۔ کون؟ مستہ رضی اللہ عنہ، یاد کر لیجئے، ان کے خالہ کے لڑکے تھے۔ آج بہت سے لوگوں کو شکایت ہے کہ ہمارا بہت ہم نے اس کے ساتھ احسان کیا، بہت احسان کیا، لیکن اس نے ہمیں دغا دے دیا، اس نے ہمیں دکھ دے دیا۔ خالہ کے لڑکے، کس کے؟ سگے خالہ کے لڑکے، مستہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور یہ مہاجرین صحابی ہیں، غریب مہاجرین ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کا خرچہ اٹھاتے، راشن وغیرہ ان کا بھروا دیا کرتے تھے، ان کے اخراجات کو برداشت کرتے۔ لیکن جب منافقین نے ایک ہوا چلائی، اما عائشہ پر زنا کی تہمت لگائی، تو کئی اس میں بھولے بھالے مسلمان بھی آ گئے، اس میں حضرت مستہ رضی اللہ عنہ بھی آ گئے کہ ہاں یہ لوگ جو بات کہہ رہے ہیں اس میں سچائی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموش رہے، لیکن جب آیات برات نازل ہوتی اما عائشہ کے بارے میں کہ عائشہ بری ہے، پاک دامن ہے، نبی کی بیوی پر جو الزام لگ رہا ہے وہ یہ منافقین کی سازش ہے کہ نبی کو رسوا کیا جائے، نبی کو ذلیل کرنے کی سازش ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ محبوب پیغمبر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ برات کا اعلان نازل کر رہا ہے۔ جب آیات برات نازل ہوتی اما عائشہ کے بارے میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ایک انسان تھے، انسانی فطرت ہے، انہوں نے کہا کہ آج سے مستہ کے راشن و پانی کو میں بند کر رہا ہوں، اس لیے میں نے زندگی بھر اس کے لیے احسان کیا، اس نے ہماری بیٹی پر، نبی اکرم کی بیوی پر، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی اما عائشہ، اس نے میری بیٹی پر زنا کی تہمت لگا دیا اور منافقین کے ہاں میں ہاں ملا دیا، ہم خرچے کو ان کے بند کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، چونکہ آپ صدیق تھے، نبی اکرم کے بعد اگر سب سے بڑا مقام و مرتبہ اس دنیا کے اندر کسی کا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ صدیقیت کے مقام کے خلاف تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ کہا انہیں قسم نہیں کھا لینی چاہیے جن کو اللہ نے مال دیا ہے، جن کو اللہ نے دولت دیا ہے، جو کشادگی والے ہیں، جو بزرگی والے ہیں، انہیں مہاجرین کو دینے سے، جو مسکین ہیں انہیں دینے سے اور اللہ کی راہ میں دینے سے قسم نہیں کھا لینی چاہیے۔ حضرت ابو بکر نے قسم کھا لیا تھا، اللہ کی قسم ہم مستہ کو ہم کچھ نہیں دیں گے۔ کہا کیا نہیں چاہتے ہو؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم انہیں معاف کر دو، درگزر کر دو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تم سے محبت کرنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ میں نے مستہ کو معاف کر دیا۔ انہوں نے پھر خرچے کو جاری کر دیا، راشن وغیرہ کو بھروانا شروع کر دیا۔ میرے بھائیوں، آج ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمارا فلاں بھائی ہے، ہم نے بہت احسان کیا اس کے ساتھ، لیکن اس نے غداری کی، اس نے ہمیں دکھ دیا، اس نے ہمیں تکلیفیں دی۔ یہ ساری چیزیں اگر ہم کہتے ہیں تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ لینا چاہیے۔ ہمارے نبی ہمیشہ معاف کر دیا کرتے تھے، درگزر کر دیا کرتے تھے۔ اگر معاشرے کو پاک بنانا ہے، اگر لڑائی اور جھگڑے سے بچنا ہے، معاشرے کو لڑائی اور جھگڑوں سے پاک کرنا ہے، تو ہم اور آپ نرم دل بنے، ہم اور آپ معاف کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، سنگ دل نہ بنے، پتھر دل نہ بنے، ہمیشہ معاف کر دینے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو معاف اور درگزر لوگوں کو کر دینے کی توفیق عطا فرمائے اور حسن اخلاق کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔